رات کے 2 بج رہے تھے اور پورے گھر میں گہرا سناٹا طاری تھا۔ ہانیہ دبے قدموں کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں میکرونی کا ایک بڑا سا باؤل تھا جسے وہ فریج سے نکال کر لائی تھی۔ اسے شدید بھوک لگی تھی اور گھر کے سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ کچن کی لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی ہی اسے سہارا دے رہی تھی۔ ہانیہ نے ایک کونے میں بیٹھ کر جلدی جلدی میکرونی کے بڑے بڑے لقمے بھرنا شروع کر دیے۔ اس کا دھیان صرف ذائقے پر تھا، لیکن اچانک اسے ہال میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور اسے لگا کہ شاید گھر میں چور گھس آیا ہے۔ خوف کے مارے اس کا سانس رکنے لگا، مگر اس نے ہمت جمع کی اور اندھیرے کی طرف دیکھتے ہوئے میکرونی سے بھرا منہ بمشکل سنبھال کر لرزتی آواز میں بولنے لگی، چور جی، پلیز مجھے کچھ مت کہیے گا۔ آپ میرے اس کھڑوس کزن سالار سے 10 لاکھ مانگ لیں، وہ بہت امیر ہے، وہ دے دے گا، بس مجھے چھوڑ دیں۔ بلکہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو میری یہ میکرونی بھی کھا لیں۔ ہانیہ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی اور میکرونی کا ایک بڑا لقمہ ابھی بھی اس کے گال کو پھلائے ہوئے تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کسی معجزے کی دعا کر رہی تھی کہ اچانک پورے کچن میں تیز روشنی پھیل گئی۔ لائٹ کے اچانک جلنے سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں اور جب اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے کوئی چور نہیں بلکہ سالار کھڑا تھا، وہی کھڑوس کزن جس کے نام سے وہ جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر ہانیہ کی سٹی گم ہو گئی اور وہ ہکلاتے ہوئے بمشکل بولی، مجھے لگا تھا چور ہیں۔ ارے آپ تو شہزادے ہیں، میرا مطلب ہے شہزادے گڈ لکنگ ہیں۔ وہ اسے مکھن لگانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اس کی اس بے وقت کی میکرونی خوری پر اسے ڈانٹے نہیں، مگر سالار کے چہرے پر موجود سنجیدگی اور اس کی آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ سالار کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آئی جو ہانیہ کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی۔ اس نے ہانیہ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس ایک قدم آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل پاتی یا میکرونی کا وہ آخری لقمہ نگل پاتی، سالار نے اسے جھٹکے سے اٹھا کر اپنے مضبوط کندھے پر ڈال لیا۔ ہانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کا پورا جسم ہوا میں معلق تھا اور سر نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ اس نے احتجاجاً ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، مگر سالار کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے ہلنا بھی محال لگ رہا تھا۔ وہ اسے کچن سے نکال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ ہانیہ الٹے لٹکے ہوئے صدمے کی حالت میں کبھی اس کی پشت کو دیکھتی اور کبھی زمین کو۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا یہ کھڑوس کزن اسے اغوا کر کے کہاں لے جا رہا ہے۔ سالار کے مضبوط قدموں کی چاپ کوریڈور میں گونج رہی تھی اور ہانیہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا اور دروازہ ایک زوردار ٹھوکر سے بند کر دیا۔ ہانیہ کو بیڈ پر پٹخنے کی بجائے وہ اسے سیدھا باتھ روم کی طرف لے گیا جہاں مدھم سی روشنی پھیل رہی تھی۔ ہانیہ کا سانس پھول چکا تھا، اس نے ڈرتے ڈرتے سالار کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب ایک عجیب سی تپش اور جنون نمایاں تھا۔ سالار نے اسے کندھے سے اتار کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ہانیہ کو اس کی گرم سانسیں اپنی رنگت پر محسوس ہونے لگیں۔ ہاں، 5 لاکھ تمہیں مل جائیں گے۔ سالار کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے ہانیہ کے پورے وجود کو کپکپا دیا۔ مگر پہلے مجھے ان 10 سالوں کی تڑپ تو ختم کرنے دو جو میں نے تمہارے ہجر میں کاٹے ہیں۔ بہت انتظار کیا تھا اس رات کے لیے کہ تم کب مجھے اکیلی ملو گی، اور آج وہ گھڑی آ ہی گئی۔ ہانیہ کا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ اسے سالار کی کہی ہوئی ایک بات بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ کن 10 سالوں کی بات کر رہا ہے اور کیسی تڑپ۔ اسے تو بس اپنا آپ خطرے میں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی سالار اس کی طرف مزید جھکا، ہانیہ نے پوری قوت سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی اور اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر باتھ روم میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ بدحواسی میں کبھی شیشے کی طرف جاتی تو کبھی دیواروں کو ٹٹولتی کہ شاید کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے، مگر باتھ روم کا دروازہ تو سالار پہلے ہی لاک کر چکا تھا۔ سالار نے اس کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو ایک شکاری کی نظر سے دیکھا اور ایک لمبا ڈگ بھر کر اسے دوبارہ دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی، سالار نے اسے بازوؤں سے پکڑا کر ہوا میں اٹھایا اور ٹھنڈے پانی سے لبریز باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ پانی کی چھینٹیں چاروں طرف اڑیں اور ہانیہ کا پورا وجود لمحوں میں بھیگ گیا، جبکہ سالار اب ٹب کے کنارے پر جھکتا ہوا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ ٹھنڈے پانی کے اچانک جھٹکے سے بری طرح بوکھلا گئی۔ اس کے منہ سے دبی ہوئی میکرونی کا بچا ہوا حصہ بھی پانی کے ساتھ بہہ گیا
اور اس کے ریشمی بال پانی میں کسی جل پری کی طرح پھیل گئے۔ وہ ابھی سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ سالار کے دونوں ہاتھ ٹب کے کناروں پر جم گئے اور وہ ایک شکاری کی طرح اس کے بالکل اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی پیاس تھی جو ہانیہ کو اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اسے اتنا قریب دیکھ کر ٹب کی دیوار سے لگ گئی۔ اس کے بھیگے ہوئے کپڑے اس کے بدن سے چمٹ گئے تھے جس سے اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سالار نے اس کے چہرے کے گرد بکھری ہوئی ایک گیلی لٹ کو انگلی سے ہٹایا اور اس کی بھیگی پلکوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، اب کہاں بھاگو گی ہانیہ؟ باتھ روم کے اس چھوٹے سے ٹب میں تو تم ٹھیک سے ہل بھی نہیں سکتی، میرے چنگل سے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہانیہ نے آنکھیں پانی کی بوندوں اور خوف سے لرز رہی تھیں۔ وہ بری طرح کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار کا جھکاؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کے چہرے کا عکس صاف طور پر ٹب کی شفاف پانی میں نظر آ رہا تھا۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی مگر سالار نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر اسے دوبارہ اپنی آنکھوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ 10 سال پہلے تم نے ہی کہا تھا نا کہ مجھے تمہاری شکل بھی زہر لگتی ہے۔ سالار کی آواز اب دھیمی مگر گہری ہو چکی تھی۔ آج اسی زہر کی قید میں ہو تم اور اس وقت تک اس ٹب سے باہر نہیں نکل پاؤ گی جب تک میری آنکھوں میں چھپی اس برسوں پرانی آگ کو محسوس نہ کر لو۔ ہانیہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اسے یاد آنے لگا کہ بچپن کی ایک نادان شرارت نے اس شخص کے اندر کتنا بڑا طوفان برپا کر دیا تھا۔ سالار کی انگلیاں ہانیہ کی ٹھوڑی پر جمی ہوئی تھیں اور اس کی نظریں ہانیہ کے چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف کر رہی تھی۔ ہانیہ کا پورا وجود ٹھنڈے پانی میں ڈوبنے کے باوجود تپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ اس نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور اپنے لرزتے ہاتھوں سے سالار کے مضبوط بازو کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے سالار، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہانیہ کی آواز پانی کی ٹھنڈک اور گھبراہٹ کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی مگر سالار کے ارادے تو جیسے پتھر پر لکیر تھے۔ اس نے ہانیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ٹب کے کناروں پر جما دیے جس سے ہانیہ پوری طرح اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ ہاں، میں پاگل ہی ہوں ہانیہ۔ تمہارے اس معصوم سے چہرے نے مجھے 10 سال پہلے ہی پاگل کر دیا تھا جب تم نے بھری محفل میں میرا مذاق اڑایا تھا، اور آج اسی پاگل پن کا حساب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہانیہ نے بوکھلا کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر اس کے بھیگے ہاتھ سالار کے مضبوط بازوؤں میں پھسل کر رہ گئے۔ اس کی ہر کوشش اسے سالار کے اور قریب کر رہی تھی۔ سالار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے جھک کر ہانیہ کے چہرے کے عین سامنے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا ہانیہ کہ تم مجھے خڑوس کہو گی، میرا مذاق اڑاؤ گی اور میں خاموشی سے سب سہ کر تمہیں بھول جاؤں گا؟ اس کی آواز میں ایک ایسی تھر تھراہٹ تھی جو ہانیہ کے پور پور میں سرایت کر رہی تھی۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ لیں کیونکہ سالار کی نظروں کی تپش اب اسے جلانے لگی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ باتھ ٹب کا وہ ٹھنڈا پانی بھی سالار کے اس جنون کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی نہیں تھا جو وہ پچھلے 10 سالوں سے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے جو ہی اپنی آنکھیں میچیں اسے اپنے گالوں پر سالار کی گرم سانسوں کا لمس اور بھی شدت سے محسوس ہونے لگا۔ سالار کا جھکاؤ اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کا تپتا ہوا ماتھا ہانیہ کے بھیگے ہوئے ماتھے سے ٹکرا رہا تھا جس سے ہانیہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ آنکھیں کھولو ہانیہ، مجھ سے نظریں چرانے کا وقت بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو صرف آمنے سامنے کا حساب باقی ہے۔ سالار کی آواز اس کے کان کے پاس کسی سرگوشی کی طرح گونجی مگر اس میں چھپا حکم ہانیہ کو لرزا گیا۔ اس نے ہمت جمع کر کے دھیرے سے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں تو سامنے سالار کی سیاہ آنکھوں میں اپنے لیے وہ بے پناہ جنون دیکھا جو اسے ہڑپ کر جانے کو تیار تھا۔ ہانیہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید سالار کو بھی اس کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی ہوں گی۔ وہ بے بسی سے ٹب کے ٹھنڈے پانی میں مزید سمٹ گئی۔ اس کے بھیگے بال اس کے شانوں پر اور گلے سے چپکے ہوئے تھے اور پانی کی بوندیں اس کی ناک کی نوک سے ڈھلک کر لبوں پر ٹھہر رہی تھی۔ سالار کی نظریں ان بوندوں کا تعاقب کر رہی تھی جیسے وہ اس لمحے کی تاثیر کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ ہانیہ نے لرزتی آواز میں التجا کی، سالار پلیز، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے باہر نکلنے دیں۔
مگر سالار نے اس کی التجا کو انسنا کرتے ہوئے اس کے چہرے کے گرد بکھری گیلی لٹوں کو اپنی پوروں سے نہایت آہستگی مگر ملکیت کے احساس کے ساتھ پیچھے کیا اور بولا، ٹھنڈ تو ابھی لگے گی ہانیہ، جب تمہیں احساس ہوگا کہ ان 10 سالوں میں نے کتنی سرد راتیں تمہاری یاد کی آگ میں تپ کر گزاری ہیں، اب اس تپش کا حصہ تمہیں بھی بننا ہوگا۔ سالار کی آواز میں وہ دبی ہوئی تڑپ سن کر ہانیہ کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سالار صرف اسے ڈرا نہیں رہا بلکہ وہ واقعی اس لمحے کو جینے کے لیے برسوں سے پیاسا تھا۔ سالار نے ٹب کے کناروں سے ہاتھ ہٹا کر ہانیہ کے دونوں گیلے بازوں کو مضبوطی سے تھاما اور اسے ذرا سا اوپر اٹھایا، جس سے ہانیہ کا چہرہ بالکل اس کے مقابل آ گیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگی تھیں۔ تمہاری وہ میکرونی، تمہاری وہ باتیں، تمہارا مجھے چور سمجھنا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب اتنا سادہ ہے؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت گہری آواز میں پوچھا، جبکہ اس کے ہاتھ کی گرفت ہانیہ کے بازوؤں پر اور بھی سخت ہو گئی۔ ہانیہ نے کپکپاتے لبوں کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی، سالار میں تو بس مذاق کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ… مگر اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، سالار نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر اسے اپنی طرف مزید جھکایا۔ مذاق تم کرتی رہی ہانیہ، اور قیمت میں چکاتا رہا، اب اس مذاق کا اختتام میری مرضی سے ہوگا۔ ہانیہ کو لگا جیسے باتھ روم کی دیواریں اس پر سکڑ رہی ہیں۔ سالار کا جنون اب ایک ایسی حد کو چھو رہا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ بھیگی حالت میں اس کے اتنا قریب تھی کہ اسے اپنی ہر دھڑکن سالار کے نام پر رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار کی گرفت اب ہانیہ کے بازو پر اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اسے اپنی ہڈیوں میں اس کے پوروں کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، مگر اس درد سے زیادہ وہ تپش تھی جو سالار کی نظروں سے چھلک کر ہانیہ کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ دیکھو میری آنکھوں میں ہانیہ، کیا تمہیں یہاں وہ کھڑوس قزل نظر آ رہا ہے جسے تم برسوں سے ملامت کرتی رہی ہو؟ سالار نے اپنا چہرہ اس کے اتنے قریب کر دیا کہ ان کی ناک کی نوکیں ایک دوسرے کو چھونے لگیں۔ ہانیہ نے گھبرا کر سانس روک لی، مگر سالار نے اسے مہلت نہ دی۔ ان 10 سالوں میں ایک پل بھی ایسا نہیں گیا جب تمہارا یہ معصوم چہرہ میرے تصور سے اوجھل ہوا ہو۔ میں نے سمندر پار کی ٹھنڈی راتیں صرف اس ایک رات کے خواب دیکھ کر گزاری ہیں کہ کب تم میرے حصار میں ہوگی اور میں تم سے وہ سب حساب لوں گا جو تم نے مجھ پر ادھار کر رکھے تھے۔ ہانیہ کی بھیگی بلکہ تیزی سے جھپک رہی تھی اور ٹپ کا پانی اس کی ٹھوڑی سے ڈھلک کر اس کے گلے کے گڑھے میں جمع ہو رہا تھا، جہاں سالار کی نظریں کسی پیاسے کی طرح جمی ہوئی تھیں۔ ہانیہ نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ سالار کے سینے پر رکھے تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، مگر اس کے کپڑوں کی گرمی محسوس ہوتے ہی ہانیہ کے ہاتھ جیسے سن ہو گئے۔ سالار، خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے؟ امی جان آ جائیں گی، ہانیہ نے ہانسی آواز میں دہائی دی، مگر سالار نے ایک جھٹکے سے اسے ٹب کی دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار پر جما دیے۔ آج کوئی نہیں آئے گا ہانیہ، آج دیواریں بھی خاموش رہیں گی اور تمہاری چیخیں بھی میرے سینے میں دفن ہو جائیں گی، کیونکہ اس رات پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ ہانیہ کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر سالار کی گرفت میں وہی دہکتی ہوئی تپش تھی جس نے ہانیہ کے حواسوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ سالار نے اس کے جکڑے ہوئے ہاتھوں پر دباؤ بڑھایا اور اپنا چہرہ اس کے کان کے اس قدر قریب کر دیا کہ ہانیہ کو اس کی ہر سانس اپنی شہ رگ پر محسوس ہونے لگی۔ خوف لگ رہا ہے ہانیہ؟ یہ خوف ہی تو میرا انعام ہے جو تم نے مجھے 10 سالوں تک اس شہر سے دور رکھ کر دیا تھا۔ سالار کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جیسے وہ خود بھی اس غربت سے پگھل رہا ہو۔ ہانیہ نے آنکھیں میچے روتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس کے بھیگے بال ٹائل سے چپک چکے تھے اور پانی کی بوندیں اس کے کپکپاتے لبوں سے ہوتی ہوئی اس کی گردن میں اتر رہی تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے بدل جائیں گے۔ ہانیہ کی آواز بمشکل نکلی، جس پر سالار نے ایک گہرا قہقہا لگایا جو باتھ روم کی چار دیواری میں گونج اٹھا۔ بدلا نہیں ہوں ہانیہ، بس اس جنون کو چھپانا سیکھ لیا تھا جو آج تمہارے اس میکرونی والے بچپنے نے ایک جھٹکے میں ظاہر کر دیا ہے۔ سالار نے ہانیہ کے ہاتھوں سے اپنی گرفت ذرا ڈھیلی کی، مگر اسے دور جانے کا موقع نہ دیا، بلکہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے ٹب کے پانی سے اوپر اٹھایا۔ ہانیہ کی بھیگی قمیص اس کے بدن سے پیوست تھی اور اس سے سالار کی نظریں اب اس کے چہرے کی معصومیت اور خوف کے اس امتزاج کو دیکھ کر مزید گہری ہو رہی تھی۔ ابھی تو حساب شروع ہوا ہے، ابھی تو مجھے وہ ہر آنسو دیکھنا ہے جو تم میری خاطر بہاؤ گی، کیونکہ میں نے تمہاری خاطر اپنے سینے میں پورا سمندر جذب کیا ہوا ہے۔ سالار کی گرفت ہانیہ کی کمر پر اب اتنی مضبوط تھی
کہ اسے اپنے جسم کی تپش ہانیہ کے ٹھنڈے بھیگے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کو ٹب کے پانی میں ذرا اور اوپر اٹھایا، جس سے ہانیہ کے پاؤں پانی کی سطح سے تھوڑا بلند ہوئے اور وہ مکمل طور پر سالار کے سہارے کھڑی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ اب بھی سالار کے چوڑے شانوں پر جمے ہوئے تھے، جہاں سے اسے سالار کے جسم کی مضبوطی کا احساس ہو رہا تھا۔ سالار نے اپنا چہرہ ہانیہ کے بھیگے ہوئے گال کے پاس لا کر نہایت مدھم مگر پرجلال آواز میں کہا، تمہیں کیا لگا تھا ہانیہ کہ تم مجھے کھڑوس کہو گی، میرا مذاق اڑاؤ گی اور میں خاموشی سے سب سہ کر تمہیں بھول جاؤں گا؟ ہانیہ نے سسکتے ہوئے سر جھکانے کی کوشش کی، مگر سالار نے اپنی ٹھوٹی اس کے شانے پر ٹکا کر اسے اپنی گرفت سے آزاد ہونے کا موقع نہ دیا۔ ان 10 سالوں میں نے 7 سمندر پار صرف اس ایک لمحے کی تصویر اپنے ذہن میں بن رکھی تھی کہ تم یوں ہی بھیگی ہوئی بے بس اور میری قید میں ہوگی۔ ہانیہ کے آنسو اب پانی کی بوندوں کے ساتھ مل کر اس کے رخساروں سے بہہ رہے تھے۔ اس کا سانس دھکرنے کی طرح چل رہا تھا۔ سالار نے اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے اپنے اور بھی قریب کر لیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی محال ہو گیا۔ اب بولو ہانیہ، اب کہاں ہے تمہارا وہ غرور؟ اب کیوں نہیں کہتی کہ میں تمہارا کھڑوس کزن ہوں؟ ہانیہ کی گھبراہٹ اب اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سالار کا یہ ضبط کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے اور وہ اسے اپنی جنون کی آگ میں بھسم کر دے گا۔ سالار نے ایک ہاتھ ہانیہ کی کمر سے ہٹا کر اس کی بھیگی گردن کے پیچھے رکھا اور اسے ذرا سا پیچھے جھکا دیا، جس سے ہانیہ کا توازن بگڑا اور وہ مکمل طور پر سالار کے مضبوط بازو پر ٹک گئی۔ اس کی بھیگی ہوئی قمیض کے ٹھنڈے لمس اور سالار کے ہاتھوں کی تپش نے ہانیہ کے پورے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑا دی تھی۔ سالار کی نظریں اب ہانیہ کے ان لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر جمی تھیں، جن سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میکرونی کے لقمے اور چور کی دہائیاں نکل رہی تھیں۔ اب کیوں خاموش ہو ہانیہ؟ ابھی تو تم چور سے سودے بازی کر رہی تھی۔ مجھے 10 لاکھ میں بیچنے کا ارادہ تھا نا تمہارا؟ سالار نے اپنا چہرہ اس کے اتنا قریب کیا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی مٹھیاں سالار کے سینے پر بھینچ لیں۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں اب کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تو میں مذاق کر رہی تھی، مجھے لگا کوئی سچ مچ کا چور ہے۔ ہانیہ کی آواز بمشکل نکلی، جس پر سالار کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ مذاق کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے ہانیہ، اور تم نے تو 10 سالوں کا ادھار چڑھا رکھا ہے مجھ پر۔ سالار نے اس کی ٹھوٹی کو اپنی پوروں سے ذرا اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت گہری آواز میں بولا، آج کی یہ رات، یہ بھیگا ہوا وجود اور تمہاری یہ بے بسی، یہ سب میرے ان برسوں کے انتظار کا صلہ ہے، اور یقین مانو میں اس صلے کا ایک ایک لمحہ وصول کروں گا۔ ہانیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ سالار کا یہ ضبط کسی بھی وقت ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ سکتا ہے اور وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید کر لے گا۔ سالار کی گرفت ہانیہ کی کمر پر اب اتنی ظالمانہ حد تک مضبوط ہو چکی تھی کہ ہانیہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کو باتھ ٹب کی دیوار سے ذرا اور پیچھے دھکیلا، یہاں تک کہ ہانیہ کا سر ٹھنڈی ٹائل سے جا لگا۔ سالار کا پورا وجود اب ہانیہ کے اوپر ایک سائے کی طرح مسلط تھا۔ اس کی سفید شرٹ بھی ہانیہ کے بھیگے وجود سے لگ کر جگہ جگہ سے گیلی ہو چکی تھی، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا ہانیہ کہ تم مجھے کھڑوس کہو گی، میرا مذاق اڑاؤ گی اور میں خاموشی سے سب سہ کر تمہیں بھول جاؤں گا؟ سالار نے اپنا چہرہ اس کے گال کے اس قدر قریب کیا کہ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کی ٹھنڈی رنگت کو جلانے لگیں۔ ہانیہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے سالار کے مضبوط شانوں کو پیچھے دھکیلنے کی ایک آخری اور ناکام کوشش کی، مگر سالار کے اعصاب پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ 10 سال، پورے 3650 دن میں نے اس ایک لمحے کی تصویر اپنے ذہن میں بن رکھی تھی کہ تم یوں ہی بھیگی ہوئی بے بس اور میری قید میں ہوگی، اور میں تمہاری ان آنکھوں سے وہ سارا غرور چھین لوں گا جو تم نے بچپن میں مجھ پر جتایا تھا۔ ہانیہ کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل رہی تھیں، پانی کی بوندیں اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر سالار کے ہاتھ پر گر رہی تھی، مگر سالار کا جنون اب کسی رحم کا روداد نہیں تھا۔ اس نے ہانیہ کے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار پر جما دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت سپاٹ مگر دہکتی ہوئی آواز میں بولا، اب مانگو 10 لاکھ اس چور سے، اب کرو سودے بازی اپنی اس جان کے لیے جو اس وقت مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہے۔ سالار کی گرفت ہانیہ کی کلائیوں پر اتنی سخت تھی کہ اسے اپنے خون کی گردش رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر سالار کی نظروں میں موجود جلال اس جسمانی درد سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔
اس نے ہانیہ کے چہرے کے اس قدر قریب اپنا چہرہ کر لیا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں، اور ہانیہ کو سالار کے وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو اور اس کے غصے کی تپش نے مدہوش سا کر دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا ہانیہ کہ تم مجھے کھڑوس کہو گی، میرا مذاق اڑاؤ گی، اور میں خاموشی سے سب سہ کر تمہیں بھول جاؤں گا؟ سالار نے اپنا ماتھا اس کے بھیگے ہوئے ماتھے سے ٹکا دیا، جس سے ہانیہ کے پورے بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ ان 10 سالوں میں ایک پل بھی ایسا نہیں گیا جب تمہارا یہ معصوم چہرہ میرے تصور سے اوجھل ہوا ہو۔ میں نے سمندر پار کی ٹھنڈی راتیں صرف اس ایک رات کے خواب دیکھ کر گزاری ہے کہ کب تم میرے حصار میں ہوگی اور میں تم سے وہ سب حساب لوں گا جو تم نے مجھ پر ادھار کر رکھے تھے۔ ہانیہ کی بھیگی پلکیں تیزی سے جھپک رہی تھیں اور ٹپ کا پانی اس کی ٹھوٹی سے ڈھلک کر اس کے گلے کے نازک گڑھے میں جمع ہو رہا تھا، جہاں سالار کی نظریں کسی پیاسے کی طرح جمی ہوئی تھیں۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سالار کے سینے پر رکھے تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، مگر سالار کے کپڑوں کی گرمی محسوس ہوتے ہی ہانیہ کے ہاتھ جیسے سن ہو گئے۔ سالار، خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے؟ امی جان آ جائیں گی۔ ہانیہ نے روحانسی آواز میں دہائی دی، مگر سالار نے ایک جھٹکے سے اسے ٹب کی دیوار سے مزید لگاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار پر جما دیے۔ آج کوئی نہیں آئے گا ہانیہ، آج دیواریں بھی خاموش رہیں گی اور تمہاری چیخیں بھی میرے سینے میں ہی دفن ہو جائیں گی، کیونکہ اس رات پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ سالار کا ہاتھ اب ہانیہ کی گردن کے عقب سے ہوتا ہوا اس کے بھیگے بالوں کی جڑوں میں پیوست ہو گیا، جس سے ہانیہ کا سر خود بخود پیچھے کی طرف ڈھلا گیا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی باتھ روم کی مدھم روشنی اس کی بھیگی رنگت کو کسی تراشے ہوئے سنگ مرمر کی طرح چمکا رہی تھی۔ سالار نے اپنی گرفت ذرا سی اور سخت کی، جیسے وہ ہانیہ کو یہ باور کروانا چاہتا ہو کہ اب اس کی مرضی کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے؟ سالار کی آواز اب ایک ایسی سرگوشی سے کم تھی، مگر اس میں چھپا طنز ہانیہ کے کلیجے کو چیر رہا تھا۔ آج دیکھو ہانیہ، تمہارا وہی گھناؤنا کزن تمہارے اتنے قریب ہے اور تم اس کی دھڑکنوں کا حساب رکھ سکتی ہو۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنی گردن موڑنے کی کوشش کی، مگر سالار کے دوسرے ہاتھ نے اس کے چہرے کو اتنی سختی سے اپنی سمت موڑ لیا۔ میری طرف دیکھو۔ اس کا لہجہ اب کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند تھا جو اپنے شکار کو مکمل طور پر زیر کر چکا ہو۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں تو سامنے سالار کا چہرہ کسی دہکتے ہوئے شعلے کی طرح تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں پر برسوں کا وہ قحط نمایاں تھا جو صرف ہانیہ کی قربت سے ختم ہو سکتا تھا۔ ہانیہ کے لبوں سے ایک دبی دبی سی سسکی نکلی۔ سالار، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے بدل جائیں گے۔ سالار نے ایک گہرا کہکا لگایا جو باتھ روم کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس ہانیہ کی سماعتوں میں زہر گھولنے لگا۔ بدلا نہیں ہوں ہانیہ، بس اس جنون کو چھپانا سیکھ لیا ہے جو آج تمہارے اس مائکرونی والے بچپنے نے ایک جھٹکے میں ظاہر کر دیا ہے۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں سے اپنی گرفت ذرا ڈھیلی کی، مگر اسے دور جانے کا موقع نہ دیا، بلکہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے ٹب کے ٹھنڈے پانی سے ذرا اوپر اٹھایا۔ ہانیہ کی بھیگی قمیض اس کے بدن سے پیوست تھی اور سالار کی نظریں اب اس کے چہرے کی معصومیت اور خوف کے اس امتزاج کو دیکھ کر مزید گہری ہو رہی تھیں۔ ابھی تو حساب شروع ہوا ہے، ابھی تو مجھے وہ ہر آنسو دیکھنا ہے جو تم میری خاطر بہاؤ گی، کیونکہ میں نے تمہاری خاطر اپنے سینے میں پورا سمندر جذب کیا ہوا ہے۔ سالار نے ہانیہ کو باہر ٹب کی دیوار سے ذرا اور پیچھے دھکیلا، یہاں تک کہ اس کا سر ٹھنڈی ٹائل سے جا لگا۔ سالار کا پورا وجود اب ہانیہ کے اوپر ایک سائے کی طرح مسلط تھا۔ اس کی سفید شرٹ بھی ہانیہ کے بھیگے وجود سے لگ کر جگہ جگہ سے گیلی ہو چکی تھی، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا ہانیہ کہ تم مجھے خڑوس کہو گی، میرا مذاق اڑاؤ گی، اور میں خاموشی سے سب سہ کر تمہیں بھول جاؤں گا؟ سالار نے اپنا چہرہ اس کے گال کے اس قدر قریب کیا کہ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کی ٹھنڈی رنگت کو جلانے لگیں۔ ہانیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سالار کے مضبوط شانوں کو پیچھے دھکیلنے کی ایک آخری اور ناکام کوشش کی، مگر سالار کے اعصاب پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ 10 سال، پورے 3650 دن میں نے اس ایک لمحے کی تصویر اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی کہ تم یوں ہی بھیگی ہوئی بے بس اور میری قید میں ہوگی، اور میں تمہاری ان آنکھوں میں وہ سارا غرور چھین لوں گا جو تم نے بچپن میں مجھ پر جتایا تھا۔ ہانیہ کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل رہی تھیں، پانی کی بوندیں اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر سالار کے ہاتھ پر گر رہی تھی، مگر سالار کا جنون اب کسی رحم کا روادار نہیں تھا۔ اس نے ہانیہ کے دونوں ہاتھ ایک ہی جھٹکے سے پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار پر جما دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت سپاٹ مگر دہکتی ہوئی آواز میں بولا، اب مانگو 10 لاکھ اس چور سے، اب کرو سودے بازی اپنی اس جان کے لیے جو اس وقت مکمل طور پر میرے رحم و کرم پہ ہے۔
ہانیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے اس کا دل ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا، جبکہ سالار کے ہاتھ کی گرفت اس کی کلائیوں پر مزید سخت ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ اسے اس حقیقت کا احساس دلا رہا ہو کہ اب فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ سالار نے اپنے چہرے کا رخ ہانیہ کی کان کی لو کی طرف موڑا، جہاں پانی کی ایک آخری بوند ابھی تک لرز رہی تھی۔ اس نے نہایت مدھم مگر جلا دینے والی آواز میں سرگوشی کی، خاموشی، یہ خاموشی تمہیں بچا نہیں پائے گی ہانیہ۔ آج تمہاری یہ چپ میرے برسوں کے شور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سالار کے ہاتھ کی ایک پور ہانیہ کے گلے کی رگ پر تھرتھرائی، جہاں زندگی کی ڈور بڑی تیزی سے ناچ رہی تھی۔ ہانیہ نے گھبرا کر ہانیہ کی سسکیاں بھجکیوں میں بدل رہی تھیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ اس نے ہمت جمع کر کے بہت ہی نحیف آواز میں کہا، سالار، بس کر دیں، میں مر جاؤں گی۔ سالار کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مرنے نہیں دوں گا ہانیہ، ابھی تو تمہیں جینا ہے میرے اس جنون کے سائے میں نے تمہیں مرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو مکمل کرنے کے لیے پایا ہے۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں کو دیوار سے تھوڑا نیچے لایا، مگر آزاد نہیں کیا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے ہانیہ کے بھیگے ہوئے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہانیہ کی آنکھیں اب لال ہو چکی تھیں اور ان میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی التجا بھی تھی۔ سالار نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر دیکھا کہ ہانیہ کو اپنی پلکیں اس کے رخسار سے مس ہوتی محسوس ہوئیں، اور پھر باتھ روم کی اس گھٹن زدہ فضا میں سالار کا لہجہ اور بھی گہرا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہانیہ، اس وقت تم دنیا کی سب سے خوبصورت قیدی ہو اور میں دنیا کا سب سے خوش قسمت شکاری۔ سالار کی گرفت ہانیہ کی نازک کلائیوں پر اب اتنی وحشیانہ حد تک بڑھ چکی تھی کہ ٹائلز کی ٹھنڈک ہانیہ کے پشت میں اتر کر اس کی ہڈیوں کو منجمد کر رہی تھی، مگر سالار کے وجود سے اٹھنے والا وہ تپتا ہوا جنون اسے پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ سالار نے اپنا دوسرا ہاتھ ہانیہ کے بھیگے ہوئے گلے پر نہایت آہستگی سے رکھا، جہاں خوف کے مارے اس کی شہ رگ کسی سنبھالے ہوئے پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلیاں ہانیہ کی گردن کے گرد حمائل کی اور اس کے چہرے کو ذرا اوپر اٹھایا تاکہ وہ ہانیہ کی ان چیل جیسی آنکھوں میں اپنی شکست اور اپنی جیت کا عکس دیکھ سکے۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے اس رات کی یاد دلا رہی ہے ہانیہ، جب تم نے بارش میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے میرا ہاتھ جھٹکا تھا اور کہا تھا کہ سالار سکندر جیسے لوگ تمہاری جوتی کی نوک پر بھی نہیں آتے۔ سالار کی آواز باتھ روم کی چار دیواریں میں کسی آج سیب کی طرح گونجی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا وہ قحط نمایاں تھا جو اب کسی قوم کی طوفان کی صورت ہانیہ کو اپنی لپیٹ میں لینے کو تیار تھا۔ ہانیہ نے سسکتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لیں، مگر سالار نے اپنی انگلیاں اس کی ٹھوڑی پہ پیوست کر کے اسے دوبارہ اپنی آنکھوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ ہانیہ کا سانس اب سالار کی قربت اور پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے اکھڑنے لگا تھا۔ اس کے لبوں سے نکلی ہوئی ہر سسکی سالار کے سینے میں کسی نشتر کی طرح اتر رہی تھی، مگر اس کا انتقام ابھی ادھورا تھا۔ سالار نے اپنے چہرے کا رخ ہانیہ کی کان کی لو کی طرف موڑا اور نہایت گہری دبی دبی آواز میں سرگوشی کی، آج اسی جوتی کی نوک والے انسان کے رحم و کرم پر ہو تم، اور یہ ٹب کا پانی تمہارے اس غرور کو دھو دینے کے لیے کافی نہیں ہے جسے تم نے اپنی ڈھال بنا رکھا تھا۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے دیوار سے نیچے لایا، مگر آزاد نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی باہوں کے آہنی شکنجے میں بھینچ لیا۔ ہانیہ کی بھیگی ہوئی قمیض اور سالار کی سفید شرٹ کے درمیان اب ہوا کا گزرنا بھی ناممکن تھا۔ اسے سالار کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی، جو کسی بگڑے ہوئے دریا کی طرح شور مچا رہی تھی۔ ہانیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی، سالار، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں سانس نہیں لے پا رہی۔ مگر سالار نے اس کی التجا کو ایک گہرے قہقہے میں اڑا دیا اور اس کے چہرے کے گرد بکھری ہوئی گیلی لٹوں کو جھٹک کر اس کی گردن کے عقب میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جہاں ہانیہ کو اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنی روح تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار کا جنون اب اس نہج پر پہنچ چکا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے ہانیہ کے بدن کی وہ تھرتھراہٹ اپنی فتح کا اعلان لگ رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کو کمر سے پکڑ کر ٹب کی دیوار سے ذرا اور اوپر اٹھایا، جس سے ہانیہ کے پاؤں ہوا میں معلق ہو گئے اور وہ مکمل طور پر سالار کے مضبوط سہارے پر ٹک گئی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا ہانیہ، ان 10 سالوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سسکی ہوئی رات کا حساب باقی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا اور ہانیہ کے ان سرخ اور بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے اس وقت تم دنیا کی سب سے خوبصورت قیدی ہو اور میں وہ تمہارا شکاری ہوں جو اپنے شکار کو مارنے سے پہلے اپنی محبت کی آگ میں تپانا چاہتا ہے۔
ہانیہ کو لگا جیسے باتھ روم کی دیواریں اس پر سکڑ رہی ہیں۔ سالار کا وہ کھڑوس روپ اب ایک ایسے عاشق کے روپ میں ڈھل چکا تھا جس کی دیوانگی کی کوئی حد نہیں تھی، اور وہ اس قید میں اتنی بے بس تھی کہ اپنی مرضی سے ایک آنسو بھی نہیں گرا سکتی تھی۔ سالار کے بازو ہانیہ کے گرد کے سیاہی حصار کی طرح کس چکے تھے۔ اس کی بھیگی ہوئی قمیض اب سالار کی سفید شرٹ کے ساتھ یوں پیوست ہوئی کہ دونوں کے وجود کے درمیان ہوا کا گزرنا بھی محال ہو رہا تھا۔ سالار نے اپنا چہرہ ہانیہ کے کان کے اس قدر قریب کر دیا کہ اس کی ہر بھاری ہوتی سانس ہانیہ کی شہ رگ پر ایک تپتے ہوئے لمس کی طرح ضبط ہونے لگی۔ خوف؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے ہانیہ کہ تمہارا یہ خوف مجھے روک لے گا؟ سالار کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو پرسوں کی دبی ہوئی تڑپ کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کی کمر پر اپنی گرفت اور بھی سخت کر دی، جس سے ہانیہ کی ایک دبی ہوئی سسکی باتھ روم کی خاموش فضا میں گونجی۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنے کانپتے ہاتھ سالار کے چوڑے شانوں پر ٹکا دیے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سالار کا ضبط ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو رہا ہے، اور وہ کسی بھی لمحے اسے اپنے جنون کے سمندر میں غرق کر دے گا۔ ٹب کا ٹھنڈا پانی اب ان دونوں کے وجود کی تپش سے جیسے گرم ہونے لگا تھا، اور باتھ روم کی دیواریں پر پڑنے والے ان کے سائے کسی قدیم داستان کے ادھورے کرداروں کی طرح آپس میں الجھ رہے تھے۔ سالار نے ایک دم ہانیہ کو دیوار سے ذرا الگ کیا اور اسے اپنی باہوں کے زور پر ہوا میں اٹھائے رکھا۔ ہانیہ کی بھیگی ہوئی لٹیں اس کے چہرے پر ایک جال کی طرح بکھر گئی تھیں۔ سالار نے اپنے پوروں سے ان لٹوں کو ہٹایا اور ہانیہ کی ان سرخ لرزتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب التجا اور ایک انجانی سی کشش کا امتزاج تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ سالار کا لہجہ اب صفاقانہ حد تک دھیما ہو گیا تھا۔ آج اسی نفرت کا مزہ چکھو ہانیہ، کیونکہ محبت تو تم نے کبھی سمجھی ہی نہیں۔ میں نے ان 10 سالوں میں تمہاری تصویروں سے باتیں کی ہیں، تمہاری یادوں کی اوڑھ کو سویا ہوں، اور تم وہاں بیٹھی میرے نام پر طنز کے تیر چلاتی رہی ہو۔ اس نے ہانیہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پر اپنا تپتا ہوا ماتھا ٹکا دیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اسے سالار کی آنکھوں میں چھپا وہ دہکتا ہوا لاوا صاف نظر آ رہا تھا جو اسے بھسم کر دینے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ہانیہ کی سسکیاں اب رک چکی تھیں۔ وہ صرف ساکت ہو کر سالار کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ رہی تھی جو کسی طور اس کا وہ پرانا کزن نہیں لگ رہا تھا۔ سالار نے ہانیہ کے گیلے لبوں کے پاس اپنی سانسیں بکھیرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، اب بولو ہانیہ، کیا اب بھی تمہیں وہ 10 لاکھ یاد ہیں؟ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم اس بند کمرے سے اپنی مرضی سے باہر جا سکو گی؟ اس نے ہانیہ کی گردن کے پیچھے اپنی انگلیاں پیوست کیں اور اسے اپنی طرف ذرا اور جھکایا، جس سے ہانیہ کا پورا وجود تھر تھرا اٹھا۔ آج کی یہ رات ختم نہیں ہوگی جب تک میں تمہاری روح تک اپنی ملکیت کی مہر نہ لگا دوں۔ تم میری قیدی ہو اور اس قید کے معیار میں خود طے کروں گا۔ ہانیہ نے ہمت جمع کر کے کچھ کہنا چاہا، مگر سالار کی نظروں کی تپش نے اس کے الفاظ کو اس کے حلق میں ہی منجمد کر دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ آج سالار سکندر اپنے سارے ادھار چکا کر ہی دم لے گا۔ سالار نے ہانیہ کو باتھ ٹب کی دیوار سے ذرا اور سختی سے بھینچا، یہاں تک کہ ہانیہ کی پشت ٹھنڈی ٹائل سے ٹکرائی، مگر اسے اس ٹھنڈک کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ سالار کی قربت کی تپش اس کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ سالار کا ایک ہاتھ اب ہانیہ کے بالوں کی گیلی لٹوں میں الجھا ہوا تھا، جس نے ہانیہ کے چہرے کو اس کے بالکل مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا ہانیہ کہ تم مجھے کھڑوس کہو گی، میرا مذاق اڑاؤ گی اور میں خاموشی سے سب سہ کر تمہیں بھول جاؤں گا؟ سالار کی آواز باتھ روم کی 4 دیواریں میں کسی گہرے بادل کی گرج کی طرح گونجی، جس میں برسوں کا دبا ہوا غصہ اور جنون ایک ساتھ چھلک رہا تھا۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی بھیگی پلکیں جھکائیں۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ٹب کے پانی میں مل کر اپنی شناخت کھو رہے تھے، مگر اس کی سسکیاں اب بھی سالار کے سینے سے ٹکرا رہی تھیں۔ سالار نے اپنا چہرہ ہانیہ کی گال کے اتنا قریب کیا کہ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کی ٹھنڈی رنگت کو جلانے لگیں، اور اس نے نہایت ہی صفاقانہ لہجے میں سرگوشی کی، ان 10 سالوں کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سسکتی ہوئی رات کا حساب باقی ہے ہانیہ، اور آج اس حساب کا پہلا دن ہے۔ ہانیہ کا سانس اب سالار کی اس قدر قربت کی وجہ سے اکھڑنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سالار صرف اسے ڈرا نہیں رہا، بلکہ وہ واقعی اس لمحے کو جینے کے لیے برسوں سے پیاسا تھا۔ سالار نے ہانیہ کی کمر پر اپنی گرفت اور بھی سخت کر دی، جس سے ہانیہ کی ایک دبی ہوئی سسکی باتھ روم کی خاموش فضا میں گونجی، اور وہ مکمل طور پر سالار کے حصار میں آ گئی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے؟ سالار کا لہجہ اب مدھم مگر پرجلال تھا۔ آج دیکھو ہانیہ، تمہارا وہی گھناؤنا کزن تمہارے اتنے قریب ہے کہ تم اس کی دھڑکنوں کا حساب رکھ سکتی ہو۔ اس نے ہانیہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا
اور اس کے ماتھے پر اپنا تپتا ہوا ماتھا ٹکا دیا، جہاں سے ہانیہ کو سالار کے اندر لگی اس آگ کا اندازہ ہو رہا تھا جو اسے بھسم کر دینے کو تیار تھی۔ ہانیہ نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ سالار کے سینے پر رکھے تاکہ وہ اسے خود سے دور کر سکے، مگر سالار کے کپڑوں کی گرمی اور اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں نے ہانیہ کے ہاتھوں کو جیسے وہی منجمد کر دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ آج فرار کا ہر راستہ مسدود ہو چکا ہے۔ سالار کا جنون اب اس نہج پر پہنچ چکا تھا جہاں اسے دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اسے صرف ہانیہ کا وہ بھیگا ہوا وجود اور اس کی بے بسی نظر آ رہی تھی جو اسے فتح کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کی گردن کے پیچھے اپنی انگلیاں پیوست کیں اور اسے اپنی طرف ذرا اور جھکایا، جس سے ہانیہ کا پورا وجود تھر تھرا اٹھا اور اس کے لبوں سے بے اختیار ایک التجا نکلی، سالار بس کر دیں، میں مر جاؤں گی۔ مگر سالار کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مرنے نہیں دوں گا ہانیہ، ابھی تو تمہیں جینا ہے میرے اس جنون کے سائے میں، کیونکہ میں نے تمہاری خاطر اپنے سینے میں پورا سمندر جذب کیا ہوا ہے۔ اس نے ہانیہ کو ٹب کے پانی سے ذرا اور اوپر اٹھایا، جس سے ہانیہ کے پاؤں ہوا میں معلق ہو گئے اور وہ مکمل طور پر سالار کے مضبوط بازوؤں کے رحم و کرم پر آ گئی۔ باتھ روم کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے سائے دیواروں پر کسی گہری داستان کی گواہی دے رہے تھے جو ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سالار نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی گرفت ہانیہ کی کلائیوں پر ذرا ڈھیلی کی، مگر اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا۔ اس کی نظریں ہانیہ کے آنسوں سے بھیگے چہرے پر جم گئیں، جہاں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی تھکن اور شکست نے لے لی تھی۔ باتھ روم کی خاموشی میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں کا شور تھا جو ایک دوسرے کی سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ سالار نے نہایت آہستگی سے ہانیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پر اپنا تپتا ہوا لب رکھا۔ یہ لمس پچھلے تمام تر وحشیانہ جنون سے مختلف تھا۔ اس میں ایک اعتراف تھا، ایک ایسی پکار جو برسوں کی دوری کے بعد اپنی منزل پا چکی تھی۔ ہانیہ نے غیر ارادی طور پر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سالار کی اس تپش نے اس کے اندر کی ساری ٹھنڈک اور انکار کو پگھلا دیا ہے۔ آج کے بعد ہانیہ تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ سالار کی آواز اب سپاٹ نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی مٹھاس اور گہرائی تھی جو ہانیہ کے پور پور میں اترتی چلی گئی۔ اس نے ہانیہ کو ٹب کے پانی سے باہر نکالا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ ہانیہ کے بھیگے بال اور لباس اب بھی اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے، مگر اب اسے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ سالار کا وجود اس کے لیے کسی ڈھال کی طرح کھڑا تھا۔ سالار نے اسے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا، مگر خود وہیں کھڑا رہا، جیسے وہ اسے یہ یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر صرف اس کے سائے میں۔ ہانیہ نے لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، مگر دہلیز پر پہنچ کر وہ ایک پل کے لیے رکی اور پیچھے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ سالار وہیں کھڑا اپنی سفید بھیگی شرٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی وہی ملکیت کا رنگ تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی سکون کی لہر بھی شامل ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے بغیر کچھ کہے سر جھکایا اور باہر نکل گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس بند کمرے میں جو کچھ ہوا اس نے ان کی زندگیوں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ سالار سکندر نے آج صرف اپنا انتقام نہیں لیا تھا، بلکہ اس نے ہانیہ کے روح پر اپنی محبت کی وہ مہر لگا دی تھی جسے مٹانا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ سالار نے ہانیہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور نہایت نرمی سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہیں یاد ہے ہانیہ، اس رات تم نے کہا تھا کہ تم مر جاؤ گی، مگر دیکھو آج تم میری زندگی بن کر میرے سامنے کھڑی ہو۔ ہانیہ نے آئینے میں سالار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب انتقام کے شعلوں کی جگہ صرف بے پناہ محبت اور ستائش تھی۔ اس نے مڑ کر سالار کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور بہت ہی دھیمی آواز میں بولی، میں اس رات مر ہی گئی تھی سالار۔ وہ پرانی اور ضدی ہانیہ اسی باتھ ٹب کے ٹھنڈے پانی میں کہیں کھو گئی تھی، اور اس کی جگہ وہ ہانیہ پیدا ہوئی جسے اپنی ہر سانس کے لیے صرف آپ کی ہی ضرورت تھی۔ سالار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مگر پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ہانیہ کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھا۔ اب کوئی ادھار باقی نہیں رہا ہانیہ، نہ کوئی میکرونی کا قصہ اور نہ ہی کوئی 10 لاکھ کا سودا۔ اب صرف ہم ہیں اور یہ آنے والی زندگی کے ان گنت خوبصورت لمحات۔ باہر سے ڈھول کی تھاپ اور خاندان والوں کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ ان کی تلخیوں کا سفر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ سالار نے ہانیہ کا مہندی سے رچا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور اسے لے کر روشن
لان کی طرف بڑھ گیا، جہاں زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں اور خوشیوں کے ساتھ ہی ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہی کھڑی تھی۔ اب ان کے درمیان نہ کوئی دیوار تھی، اور نہ ہی انا کی، اور نہ ہی ماضی کے کسی تلخ سائے کی، بس ایک ایسا ہی بندھن تھا جو وقت کی ہر لہر سے بلند ہو چکا تھا۔